سورہ بقرہ آیت نمبر 17۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ ان منافقین کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جس نے، یا اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو۔ فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اپنے ارد گرد چیزوں کو، ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو، اس آگ کو سلب کر لیا ہو، لے گیا ہو۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا ہو اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب یہ حق بات کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی منافقین سے متعلق کہ یہ وہ بدبخت گروہ تھا جس نے دیکھتے بوجھتے، جانتے بوجھتے ایمان کو قبول نہیں کیا، نفاق کا پردہ اوڑھے رکھا، زبانی کلامی تو ایمان لاتے رہے لیکن دل کے اندر ان کے کفر بھرا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کا تذکرہ کیا گزشتہ آیات میں بھی، اور آج ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی، جن میں سے ایک مثال ہم آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کا تذکرہ کیا ہے، اور مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ کسی بات کو لوگوں کے ذہن کے قریب ترین کرنے کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے، یا کبھی کوئی باریک چیز ہوتی ہے اور اس کو مثال کے ذریعے سے کیا کر دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس طرح کی مثالوں کو بیان کیا۔ کہیں مثال کے طور پر مشرکین جو ہے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی مثال ایسا ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ ان کی جو غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں یا جو بھی ان کو پکارتے ہیں یا پوچھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنکبوت کے ساتھ، مکڑی کے جالے کے ساتھ کیا ہے، تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہود کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی
کہ ایسا جیسا کہ مثلہم کمثل الذی حملوا التوراۃ، ٹھیک ہے نا، ان کی مثال ایسے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ایسا جیسا کہ جناب گدھے کے پیٹھ کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہو، کتابیں ہوں، اب اس کو نہیں پتہ کہ میرے پیٹھ کے اوپر جناب والا کتابیں ہیں یا کوئی اور بوجھ ہے کیا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے یہود اور نصارہ کی مثال بیان کی، جو تورات کے حاملین ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود جب اس پر عمل نہیں کر رہے تو ان کی مثال بھی ایسے گدھے کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کی مثال کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان منافقین کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ کوئی اندھیرے کے اندر شخص ہو اور اس نے جناب اعلیٰ کیا کیا ہے، آگ جلائی، کیا ہے، آگ جلائی۔ اب آگ جلانے کے بعد اچانک وہ آگ کیا ہو گئی، جب آگ جلائی اور اس کے ارد گرد چیزیں روشنی ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، اب بندے کو پتہ چل گیا ہاں بھائی روشنی بھی ہو گئی، چیزیں بھی نظر آ رہی، راستہ بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فوائد حاصل ہو رہے کہ اچانک وہ آگ کیا ہو، جب بجھ جائے اور پھر دوبارہ لوگ اسی طرح اندھیرے کے اندر کیا ہیں، ڈوب جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ منافقین بھی ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا، چاہے وہ زبانی کلامی ہی کیا کیا ہے، ایمان کو قبول کیا، ٹھیک ہے نا، زبانی کلامی ہی کیوں نہ ہو، تو ایک طرح سے ایمان کی شمع کیا ہوگی، روشن ہوئی، لیکن چونکہ دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، صحیح طریقے سے ایمان نہیں لے کر آئے کہ اس روشنی سے کما حقہ فائدہ اٹھاتے، ان کے دل کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کفر، تو اچانک ایسا ہو گیا کہ ان کی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، اس نور کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہو کہ موت آ گئی ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی کیا آ گئی، موت آ گئی۔ اب جناب اعلیٰ وہ ایسے ہی جیسا کہ انسان لائٹ جل رہی ہو، اچانک لائٹ چلے جائے تو انسان کیسے اندھیروں کے اندر رہ جاتا۔ آپ نے جا بجا اس کا کئی دفعہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے رات کا وقت ہو، اچانک جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، لائٹ چلی جائے تو اور کوئی بھی جناب بالکل اندھیرا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت کیا صورتحال ہے، انسان کو کچھ نہیں سجائی دیتا۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے ان کی بھی صورتحال کیا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ وہ فرمایا کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا اب وہ واپس نہیں دیکھ سکتے، اندھیروں کے اندر ہی وہ ہیں۔ اب یہ ان کے کون سے اندھیرے تھے جن کے اندر یہ پڑے رہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اور بڑا اندھیرا جو تھا وہ ان کے کفر کا تھا، کہ یہ زبانی کلامی تو آمنا باللہ و بالیوم الآخر تو کہتے تھے، لیکن دل کے اندر ان کا کفر تھا، تو سب سے پہلے تو ان کا کفر کا اندھیرا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر ان کا یہ جو اندھیرا تھا یہ دھوکہ اور فریب کا، کہ یہ دھوکہ دیتے تھے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ یہ دھوکہ دیتے تھے۔ دوسرے نمبر دھوکے کا کیا ہے، اندھیرا۔ تیسرے نمبر پر ان کا اندھیرا کون سا ہے، جس کو قرآن مجید میں بما کانوا یکذبون، کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے جھوٹ کا کیا ہے، اندھیرا ہے، یہ جھوٹ کا اندھیرا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ان کا اندھیرا کیا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ لوگ جو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، طعن و تشنیع کیا کرتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں جیسے ایمان لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا، یہ۔ اور پانچویں نمبر پر ان کا اندھیرا یہ زمین کے اندر فساد بپا کرنا، ٹھیک ہے نا، جس کو یہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم بڑے مصلح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کے فسادی ہونے کو کیا کیا، بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے کیا ہے، بتیرے اندھیرے ہیں، اور اس طریقے سے دھوکہ اور یہ سب چیزیں ان کے انہی اندھیروں کے اندر وہ کیا ہے، پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان اندھیروں کے اندر ہلکی سی ایک امید کا یہ چراغ روشن ہوا، ایک ہلکا سا روشن ہوا، لیکن چونکہ اندھیرے ان پر غالب، ٹھیک ہے نا، موت آ گئی اور اسی اندھیروں کے اندر پڑے رہتے، اچانک وہ نور کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں کے اندر ہی چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ ان کو کوئی نہیں دکھائی دیتا، کوئی نہیں سجائی دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان منافقین کی مثال جناب علیہ اس آدمی کی طرح بیان کی. فرمایا وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا ہو. اندھیری رات ہو، مسافر ہو، سردی بھی ہو، مثال کے طور پر تو وہ آگ روشن کرے تاکہ روشنی بھی مل جائے، تاکہ کچھ چیز بندہ اور بھی فوائد حاصل کر لے، تاکہ حرارت اور تپش بھی کیا ہے مل جائے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس آگ نے اپنے ارد گرد چیزوں کو روشن کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو اب ہونا چاہیے تھا کہ اس سے یہ فائدہ اٹھا لیتے. ٹھیک ہے نا، ایمان اگر زبانی کلامی لے آئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ فائدہ اٹھا لیتے، خالص توحید پر آ جاتے تاکہ ان کو توحید کا فائدہ ہوتا، ذکر و اذکار کا فائدہ ہوتا، یہ ایمان ان کو فائدہ دیتا. لیکن چونکہ ان کے تو زبانی کلامی تھا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نور کو لے گیا، چاہے موت کی شکل میں، چاہے کسی اور وجہ سے. تو جیسے اچانک لائٹ بند ہو جائے تو انسان اندھیروں میں رہ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اب یہ ہم کیا ہے، اندھیروں کے اندر ہی رہیں گے. حضرت عبدالعزیز شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور قسم کا اندھیرا یہ ہے کہ قبر کا اندھیرا ہے. کیا ہے قبر کا اندھیرا؟ اب ظاہر ہے جب مر گئے، مرنے کے بعد جب قبر کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا، اب تو کیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی قبر کے اندر جائے گا تو قبر تو اندھیروں کا کیا ہے، گھر ہے. لیکن جو ایمان والا ہوگا، جس نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، فرمایا کہ اس کے دل سے روشنی نکلے گی، نور ہی نور ہو جائے گا، یا اس کے اعمال کا کیا ہوگا، نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور اس کو کسی قسم کی وحشت نہیں ہوگی. جیسے بندہ اندھیرے کے اندر ہوتا ہے نا تو گھبرا جاتا ہے، یار بالکل اندھیرا، دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی موبائل کی لائٹ لگا لے یا کچھ اور مثال کے طور پر جو اس کے پاس ہو لگا لے تو کچھ نہ کچھ کیا ہے، روشنی ہو جاتی، بندے کو حوصلہ سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح ایمان والا شخص جب قبر کے اندر ہوگا تو اس کے اعمال صالحہ کی نور کی وجہ سے قبر کے اندر بھی کیا ہوگا، نور ہوگا. اب اس کو کسی قسم کی کوئی وحشت وغیرہ یا خوف یا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اسی کفر کے اور ان سب اندھیروں کے اندر ہے تو قبر کے اندر بھی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یہ اندھیروں کے اندر ہی رہیں گے. لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ ان کو کیا ہے، یہ دکھائی نہیں دے گا، سجائی نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیسے بہرے ہیں کہ باوجود ہے کہ حق بات کو سن رہے ہیں لیکن حق بات کو ان کو سنائی نہیں دیتے. سن تو رہے ہیں، کان تو ہیں، لیکن حق بات نہیں سنائی دیتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور گونگے اس طریقے سے ہیں کہ اپنے دنیاوی اعتبار سے تو بہت زیادہ کیا ہے، انہوں نے یہ بولتے بھی، یہ بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن حق بات کو یہ بولنے سے کیا ہے، عاجز ہیں. اور عمیون، ایسے اندھے ہیں کہ ویسے تو سارا کام ان کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے ان کو عیب بھی اور پتہ نہیں کیا کچھ نظر آئے گا. دوسروں پر انہوں نے دوربینیں فٹ کی ہوئی ہیں لیکن ان کو حق بات سجھائی نہیں دیتی، حق بات نظر نہیں آتی. حق کو دیکھنے سے، حق کو پرکھنے سے، حق کو ماننے سے یہ کیا ہے، بالکل اندھے ہو چکے ہیں. یہ بالکل کیا ہے، اندھے ہو چکے ہیں. محترم سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسے حکمران ہوں گے جو بھی وہ صم بکم عمین ہوں گے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اندھے گونگے بہرے ہوں گے. ٹھیک ہے، اندھے گونگے بہرے ہوں گے. ہمیں ایک جگہ پڑھا تھا، ایک حضرت نے مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نبی حدیث شریف میں جو آتا ہے یہ گونگے بہرے اندھے ہوں گے، کہ کیا ان کو کوئی آنکھوں والا آدمی نہیں ملے گا جس کو حکمران بنائے، یا کانوں والا ملے گا نہیں، یا کوئی زبان والا آدمی نہیں ملے گا جس کو حکمران بنا لیں؟ فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے کان بھی ہوں گے، زبان بھی ہوگی، ان کی آنکھیں بھی ہوں گی، لیکن ان کو دائیں بائیں ارد گرد جو عوام الناس پر ہونے والا ظلم ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گا. اس اعتبار سے وہ کیا ہیں، گونگے بہرے اندھے ہوں گے. محترم سامعین کرام، آج آپ اور میں اس بات کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کا ٹولہ مسلط ہے کہ جس کو عوام کے کیا کہتے ہیں، اس کی لاچارگی کا، بے کسی کا
اور جناب اعلیٰ عوام الناس پر ہونے والی مہنگائی اور کیا کچھ ان کا بالکل ان کو احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اپنی سیاست، اپنی دکانداری چمکانے اور اپنے اقتدار کے مزے لوٹنے کے اندر کیا ہے لگے ہوئے ہیں۔ عوام سے کیا، عوام تو ان کے نزدیک کیا، جیسے کہتے ہیں نا بھاڑ میں جائے، تو عوام تو بھاڑ میں جائے۔ آپ دیکھ لیجئے روزانہ کیسے کیا کیا تماشا لگا ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، ان کو عوام سے کیا لینا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو عوام کا کوئی ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوگا۔ میں پچھلے دنوں ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری، میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے حوالہ لکھا ہوا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی حکمران، کوئی بھی حکمران ہو، بادشاہ ہو، حکمران ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ دوسروں کی اپنے ماتحت رعایا کی، کوئی بھی فرد ہو اپنے ماتحت افراد کی، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کو روک دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو کیا کر دیں گے، روک دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو کیا کر دیں گے، روک دیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہمارے لیے کیا ہے، عبرت ہے، ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے متعلق فرمایا سم بکم عمی، یہ بہرے، یہ گونگے، یہ اندھے، حق بات کو نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ جناب اللہ ان کو حق اور باطل کے درمیان میں کیا فرق نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ وہم لا یرجعون، یہ وہ لوگ ہیں یہ واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، یہ نہیں لوٹیں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں لا یرجعون کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، بس آخرت کے اندر چلے گے، دوبارہ واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ اور دوسرا لا یرجعون کا معنی یہ ہے کہ یہ اب ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، بس اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں میں ایمان پر جمنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔